أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان جہاں جہاں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے سائے میں، ہدایت میں اور اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 1 سے 9 تک ہے۔ یہ اس سورہ کی بیسیکلی یہ 9 آیات جو ہیں یہ اس سورہ کی تمہید ہیں۔ تو الحمدللہ نئی صورت سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں رب جو ہمارا پارے کا تھا 19 پارے کا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو اب یہ نئی سورہ ہے اور یہ جو ہے سورۃ الفرقان جو پچھلی سورہ تھی اس کا جوڑا ہے۔ جیسے سورۃ الانفال جو ہے وہ سورۃ التوبہ کا جوڑا تھی، سورہ انبیاء، سورہ حج کا، تو اس طرح یہ سورت جو ہے وہ سورہ فرقان کا جوڑا ہے۔ سورہ فرقان میں جن انبیاء کی طرف صرف اشارہ کیا گیا تھا، ان کا صرف تذکرہ تھا، اس سورہ میں ان کا ڈیٹیل سے ان کے واقعات آئیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آج کی آیات، یہ جو 9 آیات ہیں تمہید ہیں، اور سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا مکہ کے لوگوں کو، اور اس کے بعد ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی کیا چیز ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہت سی آراء ہیں ویسے حروف مقطعات کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ صرف یہ حروف الہجا ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا الف بے کو حروف تہجی، تو عربی یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں، جیسے انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں۔ تو ایک رائے یہی ہے کہ حروف الہجا ہیں اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ معنی تو ہے مگر صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر ایک اور رائے یہ ہے، تیسری رائے، کہ معنی ہے اور ان کو جاننے کی لوگوں نے کوشش بھی کی ہے۔ جیسے کہ یہ نام ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو سکتا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، جیسے کہ طٰہٰ، یاسین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک چوتھی رائے یہ بھی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے پاس ان کا علم ہے، لیکن اس کا خود سے مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی یہ بے معنی ہے۔ نہیں، یہ بے معنی نہیں ہے، لیکن اس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس قرآن میں کوئی بھی چیز، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے معنی نہیں ہو سکتی نا، تو معنی ہوگا، مگر خود سے ہم اس کا معنی نہ کریں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، تو وہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا جیسے علم ہے تو اس کا بھی علم ہوگا۔ تلک آیات تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، روشن کتاب کی۔ ایک تو کتاب مبین سے مراد پوری کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری رائے ہے کہ کتاب المبین سے مراد صرف مطلب یہ صورت ہے، یہ صورت جو اب آیات آئیں گی نا وہ مراد ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ پوری کتاب، پورا قرآن جو ہے اس سے مراد ہے۔ اور دیکھیں اس کا نام بھی شعراء ہے، اس کا انٹروڈکشن یہیں سے ہمیں سمجھ آ جائے گا اس کے نام سے، کہ شعراء کو چیلنج کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی آیت، یہ جو آیات اب ہم پڑھنے لگے ہیں، ایسی کوئی آیت یا اس قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا کلام بنا کر دکھا دے، کیونکہ وہ شاعری کا دور تھا۔
اور شعراء جو تھے وہاں کی اس وقت کی ایلیٹ تھے، اس وقت کے قابل لوگ جو تھے وہ شعراء تھے. جیسے کسی ملک میں ڈاکٹرز کی بہت ویلیو ہو اور وہاں کے قابل لوگ ڈاکٹرز ہوں، کسی ملک میں پائلٹس کی بہت ویلیو، وہاں کے قابل لوگ پائلٹس ہوں، تو وہاں شعراء جو تھے کسی کی قابلیت اس کی شاعری کی ایبیلٹی پر جج کی جاتی تھی. تو وہ شعراء کو بتایا گیا ہے کہ یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، ایسی کوئی آیت بتاؤ، بنا کر بتا دو. تل کا ویسے دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دور کی چیز کے لیے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اشارہ بعید نہیں ہے، قریب کا استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب اشارہ جو قریب ہے وہ کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو اللہ کی مشیت، دوسرا یہ ایک ڈفرینس ہے، یہ ایک تعظیم ہے. تعظیم کے طور پہ جب کوئی چیز ڈفرینٹ، تلک الرسول بھی کہا جاتا ہے، یہ رسول، تو وہ جب کسی چیز کو ڈفرینٹ بالکل کر دینا ہوتا ہے نا اس کی تعظیم کے لیے، اس کی تعظیم زیادہ بتانی ہو، تو وہ پھر اشارہ بعید کی جگہ اشارہ قریب استعمال کر لیا جاتا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جو لفظ استعمال کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا. گرامر کا رول کبھی نہیں بھی وہاں اپلائی ہوتا، کیونکہ گرامر تو بیسیکلی قرآن سے ڈرائیو کی گئی ہے. گرامر خود سے کوئی چیز نہیں تھی جس کے مطابق قرآن آیا ہے، قرآن کو پڑھ کے گرامر کو ڈرائیو کیا گیا ہے، اندر سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ آیات ہیں واضح، واضح کتاب کی، یہ بالکل روشن ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں. اور مکہ والوں سے خطاب ہے تو بنا کے دکھائیں اگر ایسا کوئی کلام ہے. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ، لعل کا کیا ہوتا ہے؟ شاید کہ، لعلکم شاید کہ تم، لعلک شاید کہ آپ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بقا کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، ہلاک کر لینا. با خا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو باخع ہلاک کرنے والے، یعنی کہ جو خود ہلاک ہو جائے، فاعل ہے، یعنی کہ باخا، باخا آ، فعلا کے وزن پہ اور باخع فاعل کے وزن پہ. شاید کہ آپ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو. اللہ، یہ ان اور لا تھا، لیکن جب یہ اس کو جوڑ کے پیش کیا گیا تو نون جو ہے محذوف ہو گیا، اللہ بن گیا. ان لا تھا، یہ ان ہوتا ہے کہ اور لا ہوتا ہے نہیں. اللہ کے نہیں، یکونو ہے وہ مؤمنین، ایمان لانے والے. شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو کہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ایمان کی فکر میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ تو خود کو ہلاک ہی کر لیں گے. کیونکہ ایک دائی جو ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے لوگوں کے ایمان لانے کا. یہ ہلاکت کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ ہلاک کر لیں گے؟ اتنی زیادہ دائی کو کیا فکر ہوتی ہے؟ خود تو وہ راہ راست پہ ہوتا ہے، تو پھر اتنی فکر کی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کیوں ہلاک کرنا تھا؟ یہ اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے، جیسے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں جو جمعہ کو، اس میں کیا آتا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یعنی کہ شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں ان کے پیچھے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے آثار پہ، کہ نہیں وہ ایمان لاتے اس بات پر. یعنی کہ جو اللہ کے نبی انہیں بات بتاتے تھے اس پہ وہ ایمان نہیں لاتے. اور سورہ فاتر میں بھی یہی بات آتی ہے کہ نہ جائے، 8ویں آیت ہے میرے خیال میں، نہ جائے آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کر کے. تو یہ کیوں اتنی دائی جو ہے، اسپیشلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، تو کیوں اتنی وہ فکر کرتا ہے؟ دراصل یہ دائی کی بہت بڑی نا خوبی ہے، اس کے بغیر دین کا کام ہو نہیں سکتا. وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہوتا ہے بہت زیادہ، لوگوں کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے. آپ کسی کے خیر خواہ نہیں، آپ اتنا وقت اور اتنی اپنی انرجی جو ہے وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی نہیں ہے. ہر انسان کا اپنے گھر بار ہے، بچے ہیں، اپنی اس کی فیملی ہے، اپنی لائف ہے، مرد ہیں تو ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کے کام ہیں.
تو کون کس کے لیے اتنا وقت نکالتا ہے جب تک وہ اس کا بہت زیادہ خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کا ویل وشر نہیں ہوتا، اس کی خیریت، اس کی عافیت، اس کے لیے بھلائی نہیں چاہتا، اس کی ہدایت کی تڑپ نہیں رکھتا. پھر اس لیے بھی ہلاکت کی بات کی گئی ہے کہ دائی جو ہوتا ہے وہ بہت محنت کرتا ہے. یہ دعوت کا کام بہت محنت کا کام ہے. آپ کو اپنی جی جان لگانی پڑتی ہے اس کام میں. تب بھی اگر کوئی رسپانس نہیں ملتا، لوگ جو ہیں وہ دعوت قبول نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دائی جو ہے وہ بہت زیادہ شیٹر ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اس کا دل دکھتا ہے. مایوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مومن مایوس نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل دکھتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ آپ تو ہلاک کر لیں گے. اور انسان کیسے ہلاک ہو سکتا ہے کسی کے پیچھے؟ جب کسی چیز کی بہت زیادہ چاہ ہونا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں. تو دعائیں مانگ مانگ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکان ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں مانگتے تھے. انہوں نے تو طائف والوں کے لیے اتنی دعا کی. کس کے لیے دعا نہیں کرتے تھے؟ کفار کے لیے، سب کی ہدایت کے لیے وہ دعا کرتے تھے. تو یہ دعائیں کر کر کے، ان کی ہدایت کی دعا کر کے آپ خود کو ہلاک کر لیں گے اپنے ان کے ایمان لانے کے پیچھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی، تمام انسانیت کی ہمدردی تھی. تبھی تو اتنے برے سلوک کے باوجود 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی. طائف بھی گئے. جن کبھی قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات تھے ان کو ویلکم نہیں کیا، بعد میں جب کبھی موقع ملا تو ان کو بھی ویلکم کیا گیا. ان کو ویلکم بھی کیا گیا اور ان کو ان کے قبول اسلام کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. کسی کو ڈسکریج نہیں کیا گیا. پھر یہ بھی ایک سوچ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جیسے ہم پڑھیں گے اس سورہ میں بھی قوموں کے تذکرے کہ قومیں ہلاک ہوئیں. جیسے ہم اس کے بعد جو پہلا واقعہ آتا ہے 9 آیت کے بعد، وہ موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. تو آل فرعون ساری غرق ہو گئی تھی. جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائیں گے، انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ غرق ہو جائیں گے. تو پہلے لوگ عذاب کا شکار ہوئے. تو یہ لوگ جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اگر یہ حق کے انکاری ہو جائیں گے تو یہ بھی تو عذاب کا شکار ہو جائیں گے. یہ بھی تو، اور دنیا میں ایز اٹ از، ایز اے امہ کوئی نہ بھی، کوئی امت نہیں بھی جائے تو آخرت میں تو عذاب ہے ہی اس قوم کے لیے جس نے حق کو تسلیم نہیں کیا. یہ سوچ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے تھے. ہر داعی دین یہ سوچ کے افسردہ ہوتا ہے. پھر ایک وجہ یہ کہ لوگ، اگر وہ جو مکہ والے تھے وہ دین اسلام پر ایمان لے آتے تو اسلام کو اسٹرینتھ ملتی، اسلام اور رواج پاتا، اسلام کو وہ ترویج دیتے. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسے ہی وہ رہے، تو کیا ہوگا؟ اسلام کی مخالفت بڑھے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مزید رکاوٹیں آئیں گی، مزید مشکل ہو جائے گا. تو یہ بہت سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سوچتے اور ہلکان ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو خود کو، اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے ان کے ایمان لانے کے پیچھے. پھر اور دیکھیں، اسلام کا نقصان تو اللہ تو دین کا کام لے ہی لے گا کسی نہ کسی سے. انسان کا اپنا نقصان ہے، اسلام کا نقصان نہیں ہے. انسان کا نقصان ہے دین اسلام میں انٹر نہ ہونا. تو وہ انسان کے نقصان کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی. پھر 4 آیت میں ہے ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل، ہم اتار دیں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، کوئی نشانی، فذلت، تو فذلت تو ہو جائیں، اعناقہم، گردنیں ان کی، لہا، اس کے لیے، خاضعین، جھکنے والی. اب جو کفار مکہ تھے وہ نشانیاں مانگتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ. تم میں اتنی، تمہارا رب سچا ہے، تمہاری باتیں سچی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے، تو ہم پہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی. یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، اپنے سچے ہونے کی دلیل دو اور عذاب دکھا کے لاؤ، تو یہ ہم ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں. اور پھر ان کی گردنیں کیا ہو جائیں گی؟ جھکی ہوئی، خادعین،
خادین کیا ہوتا ہے؟ خدا کیا ہوتا ہے؟ خا ذات عین اس کا روٹ ورڈ ہے، متی ہو جانا، عاجزی کرنا، جھکنا. اور آناک، آناکا کا ورڈ آیا ہے، آناک پلورل ہے، گردنیں، عین نون قوف اس کا روٹ ورڈ ہے. تو ہو جائیں گردنیں ان کی اس کے لیے جھکنے والی. ہم اگر آسمان سے کوئی نشانی لے آئیں گے تو پھر یہ جھک جائیں گے ہمارے آگے. اور انسان کے جھکنے میں سب سے زیادہ جو اس کی باڈی لینگویج میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی گردن کا جھکنا ہوتا ہے. اب نماز بھی ہم دیکھیں، گردن جھکا کے، گردن اکڑا کے نماز نہیں پڑھی جاتی. آنکھیں سجدے والی جگہ میں ہو تو گردن سیدھی رہ ہی نہیں سکتی. تو گردن تھوڑی سی جھکا کے نماز پڑھی جاتی ہے. تو گردن کا جھکنا جو ہے نا وہ جھکنے کا بیسک پوسچر ہے. اور خضوع ویسے ہی اعضاء کے جھکنے کو کہتے ہیں. خادعین، خضوع سب ایک ہی روٹ ورڈ ہے اس کا، خا ذات عین. تو خشوع اعضاء کا جھکنا، اور خشوع خشیت سے ہے، دل کی عاجزی. اور خضوع اعضاء کی عاجزی، اعضاء کا جھک جانا. دونوں امپورٹنٹ ہیں نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دونوں ہی چاہیے. یہاں پر اعضاء کے جھکنے کی بات کی ہے کہ ان کی گردنیں جھکا دیتے. ان کو ہم جھکا سکتے تھے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. وما اور نہیں، یاتیہم آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت. کوئی نصیحت، کون سی نصیحت؟ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی ذکر، وہ نصیحت. اور نہیں آتی ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدث نئی، نئی. الا مگر کانو وہ ہوتے ہیں، عنہ اس سے، معرضین اعراض کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل کی. مکی صورت ہے نا، تو مکہ والوں سے خطاب ہے کہ ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ آیات بھیجتے ہیں، رحمان کی طرف سے آتی ہے. رحمان کا ہم نے تعارف پچھلے لیکچر میں کیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ رحمان کون ہے، وہ مانتے نہیں تھے. تو اس کی طرف سے آیات آتی ہیں، نصیحت آتی ہے، نئی 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 چیزیں آتی ہیں. جیسے قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے، اس میں بہت سے انداز آتے ہیں. کبھی کبھی تکرار سے سمجھائی جاتی ہے بات، ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. کبھی ڈراؤوں سے، کبھی جنت کی آسائشوں کو دکھا کے، بتا کے. اس طرح ایک انداز کیا ہے، نئے نئے انداز سے بات کو بتا کے. اب دیکھیں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، یہ سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے. کتنی جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہے تھوڑا سا. تو یہ سب سورہ آل عمران میں، ان سب صورتوں میں اس کا ذکر ہے. لیکن اس میں جو انداز ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ انداز ہے. تو ان کے پاس جب آیات آتی ہیں نئے انداز سے، محدثن، حدثہ کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز. حادثہ بھی اسی سے ہے. تو تازہ وحی، بالکل ایک نئی چیز اب ان کے پاس آتی ہے نا، ہم ایک نئے انداز میں بات کو پیش کرتے ہیں. یہی نہیں کہ بار بار ایک چیز بتا رہے ہیں اور وہ بور ہو رہے ہیں. حالانکہ بوریت والی تو بات نہیں، حق بات سے مومن بور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگوں کے ٹیمپرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انداز سے بات بتائی جاتی ہے. مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ جب ان کو نصیحت کی باتیں ان کے لیے نازل کرتے ہیں تو ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں؟ موردین، اعراض کرنے والے. پھر آگے 6 آیت میں بھی ان کے طریقے ہیں. فقد تو تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم تو انقریب، فا تو، سا انقریب، سین زبر سا جو ہے انقریب کے لیے آتا ہے. اتی آئیں گی، ہم ان کے پاس پلورل ہے، غائب کا سیغہ، جمع غائب کا سیغہ ہم. پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تو انقریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں. نبا کیا ہوتی ہے؟ اہم خبر. نبا کی جمع ہے انباء. اہم خبر جو ایک رائے قائم کرنے میں مدد دے اور جو سننے والے سے ریلیونٹ ہو. جیسے کہ ہر خبر سننے والے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن اس میں وہ خبریں ہیں جو واقعی سننے والے کے لیے امپورٹنٹ ہے. جیسے خبروں میں خبریں آتی ہیں، ساری ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہیں زیادہ امپورٹنٹ. اسی طرح جب اخبار میں ہاروسکوپ آتا ہے تو سب اپنے سٹار کا ہاروسکوپ پڑھتے ہیں. ویسے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ اس کو میں پروموٹ نہیں کر رہی، صرف ایک ایگزامپل ہے.
ہاروسکوپ جو سٹارز دیکھتے ہیں آج ایریز والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور آج ایکویریس والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ٹورس والوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ اپنا سٹار دیکھیں، باقی تو نہیں دیکھتے نا. ان کے لیے وہ نبا ہے، ان کے لیے وہی خبر ہے، وہی اہم خبر ہے. تو یہ سننے والے کے لیے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے نبا. پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں، ماں اس کی جو کانو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. پہلے اعراض کیا. اعراض کیا ہوتا ہے؟ بے رخی، بے رخی برتی، غور ہی نہیں کیا کیا کوئی کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ رہی ہے، معرضین اعراض کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے. وہ جو ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا نا کہ ابوبکر صدیق جب پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے تو کفار کی عورتوں اور بچوں پہ اثر ہوتا تھا، متاثر ہو جاتے تھے. تو وہ جو اس کو سن لیتا ہے نا وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن یہ سنتے ہی نہیں تھے، اعراض کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ کذبوا جھٹلاتے بھی تھے. بس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا. جب اعراض کیا اس کا مطلب ہے کہ پروو کیا کہ تمہاری بات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم سنیں، جھٹلا دیا. تو جھٹلانا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ منکرین حق کا ایک انداز ہے، کافروں کا ایک انداز ہے. پہلے اگنور کرنا، پھر اگر سن لیا تو جھٹلا دینا. ویسے تو اگنور کرنا بھی ان کے جھٹلانے میں ہی آتا ہے کہ بھئی ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے، ہم جھٹلا دیا ہم نے. سنتے ہی نہیں، سنتے ہیں تو جھٹلا دیتے ہیں. تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، اس کی جو تھے وہ اس کا وہ مذاق اڑاتے. تو پھر عنقریب ان کے پاس ایسی خبر آئے گی اور انہی سے ریلیونٹ ہوگی، انہی پر عذاب آئے گا. ان کے پاس ایسی ایسی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب مذاق اڑاتے تھے، مذاق تو اڑاتے تھے. نضر بن حارث کیا کہتا تھا کہ یہ جو میں دارا اور سکندر کے واقعات بتا رہا ہوں یہ اس سے بہت بہتر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور گانے بجانے والیوں کو بھی کہتے تھے کہ جو ان کی باتیں سنیں اس کو یہ سنا اور کہو یہ زیادہ اچھی باتیں ہیں. تو یہ مذاق ہے نا. تالیاں پیٹتے تھے، باجے بجاتے تھے، تنگ کرتے تھے، نمازیں پڑھنے نہیں دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق اڑانا ہے. اور پھر کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ ساحر ہے. جب معراج سے آئے تو کیا کہتے تھے کہ سنا ہے تمہارا نبی آسمانوں کی سیر کرے. ہر چیز کا مذاق اڑاتے تھے. نان سیریس بیہیویئر شو کرتا ہے کسی انسان کا جب وہ کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے. آگے ہم فرعون کا جو واقعہ پڑھیں گے نا، جو اس کا مکالمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس میں بڑی چیزیں پتہ چلیں گی. یہ تینوں جو اسپیکٹس ہیں نا، بے رخی، پہلے اگنور کرنا، پھر کذبین، کذبو یہ جو آیا ہے، سن لے تو جھٹلا دیا، پھر یستہزئون صرف انکار ہی نہیں مذاق بھی اڑانا. تو اس واقعے میں نا یہ سارے طریقے، یہ سارے حرب فرعون نے استعمال کیے ہیں. جب ہم وہ مکالمہ پڑھیں گے نا تو یہ آپ خود محسوس کریں گے اچھا اس نے جھٹلایا بھی، اس نے مذاق بھی اڑایا، اعراض بھی کیا، پھر آگے اور بھی طریقے آزمائے، دھمکی بھی دی. تو جو جھٹلاتا ہے نا اسی کی یہ ساری فارمز ہیں: اگنور کر دینا، جھٹلا دینا اور مذاق اڑانا. اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الارض طرف زمین کے، کم کتنے ہی. کتنے ہی یہ کوشچن نہیں ہے، یہ اس سینس میں آیا ہے کہ بہت زیادہ. کتنے ہی انبتنا اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کلی زوج کریم ہر قسم کے جوڑے. زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اسپاؤز. یہاں پہ زوج کس معنوں میں آیا ہے؟ صنف کے، قسم کی سینس میں، کہ کتنی قسم کے، ہر قسم کے جوڑے کتنے ہی اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کلی زوجن ہر قسم کے جوڑے، کریم عمدہ، نفیس. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، آسمان سے اترنے والی نشانیوں کے انتظار میں ہے. اوپر سے عذاب آ جائے، وہ جو ان کی زمین میں ان کے پیروں کے نیچے سے جو اگ رہا ہے اس کو تو دیکھ لیں. کیا وہ نشانی نہیں ہے؟ جس نے رب کو پہچاننا ہے نا، اور اس کے اندر طلب ہے، اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، تو وہ تو کائنات میں بکھری نشانیوں سے بھی اللہ کو پہچان لے گا. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگ اللہ کی یہ قرآن کی آیات کو پڑھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں بکھری آیات سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. تو اگر انہوں نے پہچاننا ہے تو یہ تو ان نشانیوں سے بھی پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اگایا، ہر قسم کے جوڑے.
عمدہ کہ زمین میں کتنے قسم کے جوڑے ہیں پودوں کے، اور عمدہ دیکھیں کلرز ڈفرینٹ ہیں، کوئی پھل والا پودا، کوئی پھول والا پودا، کوئی درخت ہے، کوئی پودے کی فارم میں رہتا ہے، کوئی جھاڑیوں کی فارم میں ہوتا ہے، کوئی گھاس ہے، کوئی جڑی بوٹیاں ہیں، کوئی ہربز ہیں، کوئی شربز ہیں. تو کتنی ساری ٹائپس ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اگایا ہے، اور سارے عمدہ ہیں، سارے نفیس ہیں. ہر پودا ایک معجزہ ہے، ہر پودے میں نشانی ہے. ایک جگہ پودا آپ اگائیں وہ کسی اور طرح کا ہوگا، وہی پودا آپ دوسری جگہ لے جائیں اس میں کچھ اور طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ایک دوسرے پہ یہ جو پودے کیا، زمین میں جو چیزیں بھی رہتی ہیں آپ زمین پہ نظر دوڑائیں تو وہ سب کچھ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایکو سسٹم اسی کو تو کہتے ہیں کہ جیسے ایک ایک فاختہ ہے، وہ درخت پہ گھونسلہ بناتی ہے تو وہ درخت پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. اس درخت کے پاس پانی ہے، وہ درخت پانی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. پھر وہ درخت اور بھی چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہیں ان کا بھی گھر ہے. یہ سب کچھ مل کے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے کرتے یہ سسٹم چلتا ہے. اگر پانی نہ رہے، اب فاختہ تو اڑ کے بھی پانی پی سکتی ہے، درخت کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہ رہے تو فاختہ کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ درخت سوکھ جائے گا تو فاختہ کا گھر ختم ہو جائے گا. تو کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ یہ جو جوڑے ڈفرینٹ چیزوں کے پیدا کیے ہیں. اور دیکھیں پودوں میں بھی جوڑے ہیں، جوڑے کے بغیر ان میں بھی ریپروڈکشن نہیں ہو سکتی، ان میں بھی جوڑے ہیں. کبھی کبھی ایک ہی جو پلانٹ ہے اس میں فیمیل میل دونوں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی میل پلانٹ اور فیمیل پلانٹ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ بھی نشانی ہے. ان کی ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس جو ہے، ایک دوسرے پہ منحصر ہونا، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرنا، اس میں نشانی ہے. تو نشانیاں تو بہت سی ہیں. اور جانوروں، حشرات، پلانٹس کا ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرنا وہ بھی نشانی ہے کہ پانی نہیں رہے گا، درخت سوکھ جائے گا تو نقصان الٹیمیٹلی فاختہ کو ہوگا، اس کا گھر ختم ہو جائے گا. تو یہ نشانیاں نہیں، یہ کس نے اتنا سسٹمیٹک طریقہ چلایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے. ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں. ان فی ذالک، بے شک، فی میں، ذالک اس، فی ذالک اس میں، لآیہ، البتہ، لا البتہ کے لیے یا یقیناً کے لیے، البتہ ایک نشانی ہے. وما، اور نہیں، کانا ہے، اکثرہم، اکثر ان کے، اکثرہم مؤمنین، اکثر ان کے ایمان لانے والے. مکہ والوں سے خطاب ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اکثر، بے شک، یہ جو زمین کی طرف دیکھ لینا ایک بار تو اس میں بھی بے شمار ان کو نشانیاں مل جائیں گی. اس میں بھی ایک نشانی ہے، پودے میں بھی، پودے کے بڑھنے پھولنے میں نکلنے میں بھی ایک نشانی ہے. لیکن اکثر ان کے ایمان نہیں لائیں گے. مکہ والوں سے خطاب ہے کہ ان کے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو 8ویں آیت ہے نا، یہ 8 بار دہرائی جائے گی اس سورہ میں. ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. مکی صورت ہے نا، شعراء کا دور تھا. یہ جو مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو وہ جادو کا دور تھا. اس میں جادوگری جو ہے وہ اس کا زور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا اس میں شاعری کا زور تھا. تو شعراء کا دور تھا. وہاں سب سے قابل احترام، جیسے میں نے کہا نا، قابل ستائش لوگ وہ شعراء تھے، محترم، قابل ستائش، قابل لوگ. تو شاعری کا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ مصرع جو ہے وہ ایک بار بار ایک بند کے بعد ریپیٹ ہوتا ہے، وہی مصرع دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں سورت کا نام بھی شعراء، خطاب بھی شعراء سے، اور 8 آیت جو ہے یہ بار بار اس کی تکرار بھی ہوگی، یہ بار بار ریپیٹ کی جائے گی. لیکن پھر بھی ان کی شاعری جیسی بھی تھی، ایسا عمدہ کلام پہلی آیت میں ہی چیلنج کر دیا گیا کہ یہ آیات ہیں واضح کتاب کی. تو سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، انہی حروف کے ساتھ مل کے یہ سب آیات بنی. تم انہی حروف کے ساتھ، حروف الہجائی ہے نا، عربی کے حروف ہی ہیں نا، انہی حروف الہجا کے ساتھ ایسا کلام بنا کے دکھاؤ. ہم بھی تمہاری طرح ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو، تم بھی شاعری میں ریپیٹ کرتے ہو چیزیں، ایسا کلام بنا کے دکھاؤ. ان کی شاعری کے جو بھی طریقے تھے،
کلام کو ریپیٹ کرنا، وہ والے الفاظ استعمال کرنا، وہ والے حروف استعمال کرنا، انہی کی زبان کے محاورے اس کلام میں استعمال کیے گئے، مگر کلام یہ پھر بھی الگ ہے، یہ تم انسانوں کے کلام سے میچ نہیں کرتا۔ یہ بھی نشانی ہے، کیا یہ نشانی نہیں؟ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، پھر بھی اکثریت جو ہے وہ ان کی ایمان نہیں لائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَهُوَ العزیز الرحیم، اور بے شک رب آپ کا لہوا، لا البتہ کے لیے، ہوا وہ، العزیز الرحیم، عزیز ہے، زبردست، زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں عزیز جو ہے نا وہ ذو العزہ، عزت والا اس کا مطلب ہے، ایسی عزت اور جلال والا جو انتقام لینے پہ قادر ہوتا ہے۔ تو ایسا عزت والا رب کا ایک اور تعارف کہ بے شک آپ کا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جو بڑے سے بڑے سردار، بڑے سے بڑے بادشاہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس، کسی میں بھی دونوں کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے۔ کوئی بہت انتقام لینے والا ہے تو پھر وہ رحم نہیں کرتا، اور اگر کوئی بہت رحم کرنے والا ہے تو وہ زبردست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ انتقام لینے پہ قادر بھی ہے، ذو العزہ ہے، عزیز ہے، عزت والا ہے، مگر اپنی قوت وہ فوراً نہیں دکھاتا، قوت والا ہے لیکن اپنی قوت وہ فوراً نہیں دکھاتا، اس کا رحم اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ اللہ نے کہا نا کہ میرا رحم میرے غضب پر بھاری ہے، وہ رحم دکھا کر موقع دیتا رہتا ہے، مگر پہلے کہا گیا عزیز، یاد رکھو ہے عزیز، زبردست بھی ہے، بے شک رب آپ کا البتہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد اب باقاعدہ آغاز ہوگا واقعات کا، سورۃ الشعراء کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں تدبر کرنے اور اس تدبر سے جو ہم سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔